دور تھا جب مصر کا حکمران فرعون تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا اور اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، وہ دن رات مشقت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ فرعون کو دعوت حق دیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائیں۔ آج کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس لوٹے تھے۔ وہ ایک عام مسافر کے روپ میں تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا پیغام اور نبوت کی ذمہ داری تھی۔ شہر کی گلیاں، محل کے مینار اور بازار وہی تھے، اور حالات بھی بدلے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل اب بھی غلامی اور ذلت میں پس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے اور فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے اور تمہیں میرا مددگار بنایا ہے۔ ہمیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ حضرت ہارون نے عاجزی سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یوں دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ دربار اپنی شان و شوکت کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اونچے ستون، سنہری پردے، محافظ سپاہی اور تخت پر غرور و تکبر کے ساتھ بیٹھا فرعون۔ فرعون نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فرعون نے انہیں پہچان چکا تھا، غصے سے بولا، موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا؟ کیا تم نے ہماری سلطنت میں جوانی نہیں گزاری؟ پھر تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، وہ قتل غیر ارادی تھا اور میں نے خوف کی وجہ سے منہ چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا رب بڑا بخشنے والا ہے اور اس نے مجھے ہدایت دے کر اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے فرعون، میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے غرور سے کہا، یہی میرے احسان کا بدلہ ہے کہ آج تم میرے ہی دربار میں میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہو۔ کون سا رب؟ مجھے کوئی ثبوت دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا تو وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت اور خوف میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر فرعون نے غرور سے کہا، یہ سب جادو ہے۔ موسیٰ کیا تم ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرو گے؟ یوں ایک بڑے مرکے کی شروعات ہوئی۔ مصر بھر میں اعلان کر دیا گیا کہ عید کے دن سب کے سامنے جادوگر موسیٰ کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ ایک وسیع میدان میں فرعون کا تخت لگایا گیا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب ہی جمع ہو گئے۔ پورا مصر اس مقابلے کا منتظر تھا۔ اس دوران جادوگروں کے سردار کو خبر ملی کہ حضرت موسیٰ کا اثرات کو بھی اپنی جگہ خود حرکت کرتا ہے، تو وہ گھبرا گیا اور بولا، جادوگر کا جادو اس کی غیر موجودگی اور بے خبری میں نہیں چلتا۔ خبردار، موسیٰ کوئی عام جادوگر نہیں ہے۔ پھر مقابلے کا دن آیا اور جادوگروں کو فرعون کے انعام اور دباؤ نے مقابلے پر مجبور کیا۔ جادوگروں نے بھرے مجمع میں کہا، موسیٰ، پہلے تم پھینکو، ہم پھینکیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں جو اچانک سانپوں میں بدل گئیں اور بل کھا کر حرکت کرنے لگے۔ مجمع چیخ اٹھا اور فرعون خوشی سے ہنسنے لگا۔ اسی لمحے اللہ نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اب میدان میں سنوٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے سانس روک کر کھڑے رہ گئے، مگر جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اعلان پورے مجمع میں زلزلے کی مانند پھیل گیا۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چلایا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کی جرت کی؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر جادوگر پرعزم تھے۔ انہوں نے کہا، تمہاری سزا صرف دنیاوی ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
یہ دن مصر کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب اللہ کا پیغام غالب آیا اور فرعون کی خدائی لرزنے لگی۔ یہ تھا مصر کی تاریخ کا عظیم واقعہ جس نے فرعون کی طاقت کو چیلنج کیا۔ آگے کی کہانی ہم اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔